عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے اور آیت نمبر 98 نمبر آیت ہے۔ کل کی آیت میں سن چکے تھے، اللہ نے کہا جسے اللہ تعالی ہدایت کی توفیق دے، جس کی رہنمائی اللہ کرے، اسی کو ہدایت مل سکتی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ ہدایت کس کو ملنی چاہیے، کس کی کوشش ہدایت کی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ پھر جسے اللہ گمراہ کر دے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ کون گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہی رکھتا ہے۔ اے نبی، ایسے لوگوں کو صحیح راستے پہ کوئی نہیں لا سکتا جسے اللہ گمراہ کر دے، اور ان گمراہ لوگوں کو قیامت کے روز منہ کے بل جمع کریں گے۔ ان کو اندھا، گونگا اور بہرا بنا کر اٹھائیں گے، کیونکہ یہ دنیا میں حق بات بولنے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں، دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور آگ جب کم ہوگی، آگ بھڑکا دی جائے گی۔ مزید اللہ نے کہا کہ یہ جو سزائیں ہوگی، کیوں؟ اصل ریزن کیا ہوگا؟ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، یہ بدلہ ہوگا ان کا اس بات کا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہماری آیتوں کو فالو نہیں کیا، ہماری آیتوں کو نہیں سمجھا، ہماری آیتوں کو دل و جان سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، الٹا کرتے رہے۔ اللہ نے کہا یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے اس بات کا کہ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، وَقَالُوا، اور کہتے رہے۔ دوسرا جرم، دوسرا ریزن کہ وَقَالُوا، اور کہتے رہے، أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا، جب ہم مرنے کے بعد ہماری ہڈیاں ہی رہ جائیں گی، یعنی ہم ہڈی ہڈی ہو جائیں گے، اور رفاتن، وہ بھی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو پھر ہم نئے سرے سے واپس اسی جسم کے ساتھ اٹھ کر کیسے کھڑے ہوں گے، کیسے اٹھائے جائیں گے؟ دو جرائم کو اللہ نے، اہم جرائم کو پیش کیا۔ پہلے تو وضاحت کر دی، ہماری آیتوں کو سننے کے بعد اس سننے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں، دیکھنے کے لیے تیار نہیں، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اجمالاً اور دو اہم ریزن کو پیش کیا کہ جو سزا ہوگی جہنم کی، یہ جو ان کو اندھا اور بہرا گونگا بنا کر اٹھائیں گے، مین ریزن یہ ہوگا کہ ہماری آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی، سنائی جاتی تھی، پڑھ کر بتائی جاتی تھی، مگر نہیں مانتے تھے۔ کفار مشرکین سرے سے ہم سنیں گے ہی نہیں، کان میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، مگر آج مسلمان ہو کر کان میں انگلیاں تو نہیں ڈالتے ہیں، مگر سننے کے بعد انسنی کرتے ہیں۔ مطلب سنا ٹھیک ہے، ہم مانیں گے نہیں، ہم مانیں گے نہیں، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کر بتائی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہے، مگر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہی حال اتنی سزا ہونے کے باوجود، عذاب ہونے کے باوجود، اللہ کی طرف سے پکڑ ہونے کے باوجود، مسجدیں آج خالی ہیں۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دھڑلے سے شرک کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر دعائیں کسی اور سے بھی کی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر رکوع و سجود کسی اور کے سامنے بھی ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی سوا کسی اور کے نام پر بھی خصی ذبح ہوتے ہیں، مرغی ذبح ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور سے بھی اولاد مانگی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟
قرآن کی آیتیں رہنے کے باوجود بھی، سنانے کے باوجود بھی، سمجھانے کے باوجود بھی کہ اولاد وہی دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے لڑکیاں ہیں لڑکیاں دے، اور جسے چاہے دونوں دیں، جسے چاہے لڑکا ہے لڑکا دے، اور جسے چاہے بانچ رکھے۔ یہ قرآن کھول کر کہتا ہے، قرآن کی آیتیں بالکل واضح ہے۔ اس کے باوجود اولاد کسی اور چیز کے ذریعے طلب کی جاتی، اولاد کسی اور کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو کر مانگی جاتی ہے۔ تو کیا ہے؟ کفار مشرکین سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج مسلمان قرآن کو ماننے کے باوجود بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اس طرح کی بات ہوتی ہے، تو یہی چیز ہے، سیم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ سرے سے انکار کرتے تھے، ہم دیکھیں گے ہی نہیں، سنیں گے ہی نہیں۔ مسلمان اس کو پڑھتا ہے، مسلمان اس کو پڑھتا بھی ہے، لیکن مانیں گے نہیں، الٹا ہی کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ بدلہ تھا ان کا اسی کا۔ کیا؟ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے بتوں کو تو وہ جہنم میں جائیں گے، اور ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں کسی انسان، مرے ہوئے انسان کو، تو جنت جائیں گے۔ یہ کیسا انصاف؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت کام آپ کے الگ ہو سکتے ہیں، کوئی مرغا ذبح کرتا ہے تو کوئی خسی، مرغا الگ ہے خسی الگ ہے، مگر کام تو ایک ہی ہے، کام تو ایک ہی ہے۔ کوئی اگر بتوں کے سامنے مانگ رہا ہے تو آپ قبر کے سامنے جا کر مانگ رہے ہیں، کام تو ایک ہی ہے، فرق دونوں میں کچھ نہیں ہے۔ وہ جو بت ہیں وہ بھی کسی انسان اور نیک انسان کے بت ہیں، یہ بھی مزار کے اندر، قبر کے اندر کسی نیک انسان کی ہی میت ہوگی۔ بلکہ کئی قبریں ایسی ہیں، کتا شاہ اور بلی شاہ، کتا ہے اور بلی ہے، نام ہی ہے، اس کے باوجود بھی وہاں مانگی جاتی ہے، اولاد طلب کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین انہیں جہنم میں داخل کرے گا، انہیں گھسیٹ کر منہ کے بل لائے گا، اور ہمیں بہت عزت و احترام کے ساتھ لائے گا۔ کیوں؟ ایسا تو یہ دو انصاف تو انصاف ہوگا، سب کے ساتھ برابر ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ بدلہ ہے اس بات کا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور دوسرا ریزن جو اہم ریزن بتایا وہ کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہمارے جسم نیست و نابود ہو جائیں گے، پھر ہمیں دوبارہ کیسے اٹھائے گا اللہ؟ دوبارہ کیسے اٹھائے گا؟ کفار مشرکین سرے سے انکار کرتے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہے، ختم، یہاں جو پیدا ہوئے ہے مر گئے، ختم۔ مسلمان مانتا تو ہے، بولتا تو ہے، مگر کیا کہتے ہوئے؟ کون دیکھا ہے وہ بات کی بات؟ آج بہت سارے لوگوں کو جب سمجھائی جاتی ہے بات، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے یہ منع کیا، وہ منع کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ سزا ہو گیا، ارے جب ہوگی تب، یہاں نہیں نہ ہوگی۔ کئی مسلمان ایسے کہہ دیتے ہیں اور کہہ جاتے ہیں، اور یقین کہاں ہے؟ اگر یقین ہوتا تو اللہ کا ڈر ہوتا کہ ہاں پوچھے گا، اور جب یہ ڈر ہوتا تو مسلمان نماز چھوڑتا؟ نہیں چھوڑتا۔ سنائی جاتی ہے حدیثیں، سب سے پہلا حساب و کتاب جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ نماز میں اگر درست رہا معاملہ تبھی آگے کچھ دیکھا جائے گا، کتنی تراویح پڑھتے تھے اور کتنا آپ نے صدقات و خیرات کیا، وہ بات کی بات ہے۔ پہلے نماز درست نہیں ہے تو کچھ دیکھا ہی نہیں جائے گا، یہ بتایا جاتا ہے، لیکن یقین نہیں ہے۔ کفار مشرکین دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، انکار کرتے تھے۔ مسلمان دیکھتا ہے مگر یقین نہیں ہے، یقین رہتا تو یقینی طور پر نماز ترک نہیں کرتا۔ آج مسلمانوں کی اکثریت 90% مسلمان، 90% مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں، 90% نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو کیا یقین ہے؟ کہاں یقین ہے؟ کیسے یقین ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا؟ نماز درست نہیں ہوگا تو ہمیں سیدھا جہنم میں داخل کرے گا، کچھ پوچھے آگے دیکھے گا ہی نہیں۔ کہاں یقین ہے؟ نبی کی بات پر کہاں یقین ہے؟ شریعت کی بات پر کہاں یقین ہے؟ خیر، تو اللہ نے کہا یہ دو اہم ریزنز، ایک پہلا کہ ہماری آیتوں کا انکار، دوسرا کہتے ہیں کہ سب مٹی اٹی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائے گا ہمارا جسم،
پھر کیسے دوبارہ اٹھائے گا؟ اللہ کیسے اٹھائے گا؟ آگے پوری باتیں ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو چیز ہم سنیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں سے ہمارے سامنے بات آ جائے، ہمیں یقین رکھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کریں، اللہ کی عبادتیں کریں. یہ رمضان کا مہینہ ہے ہی اس لیے اپنے آپ کو چارج کرنے کے لیے، مشق کر کے فلی طور پر 1 سال کے لیے اپنے جسم کو تیار کرنے کے لیے. جیسے آج فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں، رمضان کے بعد بھی اٹھیں گے. جیسے آج عشاء کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، رمضان کے بعد بھی عشاء کی نماز کی پابندی کریں گے. 5 وقتہ نماز کی جیسے آج فکر ہے ویسے ہی پورا سال کریں گے. اسی بات کی مشق ہے، اسی بات کی پریکٹس ہے، اسی بات کی چارج کرنے کے لیے، اپنے آپ کو چارج کرنے کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے. تو بہرحال ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سن کر اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لینا چاہیے اور ہمیشہ یہی عمل رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سبوں کی کمیوں کو معاف فرمائے، گناہوں کو درگزر فرمائے. اللہ ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین یا رب.